36ویں مجلس ہے اور ہمارا 36واں رکوع ہے۔ ربیع الثانی شریف کی آج چھٹی شب ہے، 7ویں شب ہے اور 1444 ہجری بمطابق 3 نومبر سن 2022 بروز جمعرات۔ روٹین کے مطابق 36واں رکوع میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر روح المعانی کے اندر آپ نے اس آیت کریمہ کا سابقہ آیات بینات سے جو ربط بیان کیا ہے وہ یہ کہ پچھلے رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حیات بعد الموت، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قائم فرمائے ہیں۔ حیات بعد الموت یعنی موت کے بعد زندگی، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قائم فرمائے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ اس مقام کے اوپر یہاں سے آگے 2 رکوع اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر آپ کو کام آنے والی کیا چیزیں ہیں۔ دیکھیں اس زمانے کے اندر، بلکہ ماضی قریب ہی کہہ سکتے ہیں، ماضی قریب کے اندر سوشلزم، کمیونزم اور کیپٹلزم کا یہ معاشی نظام جو ترتیب دیے گئے، اسلام کے اندر ان دونوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ان نظاموں کی وجہ سے، غیر منصفانہ معاشی نظاموں کی وجہ سے جو طبقاتی تفاوت پیدا ہوا ہے، طبقاتی کشمکش پیدا ہوئی ہے، وہ آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بدلے اسلام کا جو نظام معیشت ہے یہ انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسلام کی چاہت یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ دولت برابر تقسیم کر دیں، 2 لاکھ آپ کے پاس ہوں تو 2 میرے پاس بھی ہوں، 2 کروڑ دوسرے کے پاس ہوں تو 2 میرے پاس بھی ہوں، اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ ہے، انصاف کے ساتھ تقسیم ہو، مساویانہ تقسیم نہیں، برابر نہیں، انصاف کے ساتھ تقسیم اسلام چاہتے ہے کہ جو بندہ جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا حق ملنا چاہیے۔ تو کیپٹلزم ہو یا کمیونزم ہو،
اشتراکی فلسفہ ہو، اس کے اندر کیا ہے طبقاتی تقسیم ہے اور طبقاتی تفاوت معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں حکم دیا آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ مسکین لوگوں کی خدمت کریں، رفاع عامہ کے کاموں کے اندر خرچ کریں، جو لوگ غریب مسکین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کے اندر حق رکھ دیا ہے، تاکہ جو محروم طبقہ ہے وہ محروم طبقہ محروم نہ رہے، بلکہ وہ بھی زمانے کی دوڑ کے اندر آپ کا مقابلہ کر سکے، زمانے کے اندر جو اس کی معیشت ہے، جو اس کے مسائل ہیں، وہ مسائل حل کر سکے۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیں یہاں چونکہ میں آگے پڑھتا ہوں، میں نے ترجمہ اس کا کر دیا، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آخرت کے اندر کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اور اللہ کا راہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرنا، اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد عموم ہے، ہر وہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی کسی کو آپ پڑھائیں، کوئی کنواں آپ کھدوا دیں، کوئی پانی کی سبیل آپ جاری کر دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، اسی طریقے سے کوئی اسپتال قائم کریں، کوئی مدرسہ قائم کریں، اسی طریقے سے کوئی کمیٹی قائم کریں، معاشرے کے اندر کوئی بھی رفاع عامہ کے جتنے کام آپ کو یہ جو ویلفیئر سوسائٹیاں کرتی ہیں، یہ سارے فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر آتے ہیں، صدقہ جاریہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر آتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت، جیسے ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیں۔ اگانے کی نسبت کس طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دانے کی طرف، لیکن حقیقی اگانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ پانی نے فصل کو اگایا ہے، بارش نے فصل کو اگایا ہے، آپ کھاد استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کھادوں نے فصلوں کو اگایا ہے، یہ ایک مجازی نسبت ہوتی ہے۔ دیکھیں بالکل اسی طرح آپ اس بات کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں پر اگانے کی نسبت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اگانے کی نسبت کی ہے دانے کی طرف۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز سبب بنتی ہے اس سبب کی طرف نسبت کرنا درست ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے یہ عطا فرمایا، جس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے شفا دی ہے، ڈاکٹر نے مجھے شفا دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں دوا نے مجھے شفا دی ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، حقیقی شفا دینے والا کارساز اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح جو لوگ اولیاء اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، غوث کی طرف نسبت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی طرف، صالحین کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز عطا فرمائی حضرت داتا صاحب نے، مجھے یہ چیز عطا فرمائی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجھے یہ چیز عطا فرمائی فلاں اللہ تعالیٰ کے ولی نے۔ یہ ساری نسبتیں کیا ہیں؟ یہ ساری نسبتیں درست ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں۔ تیسری یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں، اور اس میں ہر میں کتنی ہوتی ہیں؟ ہر بال میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100، یعنی ایک کا 700 گنا، ایک کا 700 گنا۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو 10 عطا کروں گا۔ ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو میں بے حساب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ 700 گنا، کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 گنا، کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے بھی جوابات دیے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض جگہ آلات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آلات کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ایک امیر آدمی ہے، اس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، ان میں سے وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے، یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے اس کے پاس 10 کروڑ نہیں ہے، اس کے پاس 10,000 ہیں، ان میں سے وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیفیت الگ ہے، اس کے آلات الگ ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے اس کے پاس ہے ہی 100 روپے اور وہ 100 کا 100 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ کر دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ آلات ہوتے ہیں مختلف، تو آلات کے مطابق بندے کو اجر ملتا ہے۔ اب یہ جو بندہ جس کے پاس 100 تھا
تو 100 کا 100 اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیے، تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے عطا فرما دے۔ وہ جس کے پاس 10 کروڑ تھے، اس نے 100 خرچ کیا، اس کو 10 نیکیاں ملیں، اس کو 700 گنا تک ملے، ٹھیک ہے۔ اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو عطا فرما دے۔ اور کہیں پر اس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خلوص کو دیکھتے ہیں کہ کس بندے نے کس خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خرچ کیا۔ اب دیکھیں نا، جو عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس کے درجات ہوتے ہیں، تو جس کے جتنے درجے بلند ہوتے ہیں، جس کے مطلب جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور دیگر بھی جوابات ہیں جو مفسرین نے دیے ہیں۔ بہرحال اتنی بات آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینی ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کرتا ہے 100 گنا عطا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 700 گنا میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ کس کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، 700 گنا۔ آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک کے 700 گنا میں عطا کرتا ہوں، ایک نیکی کا اس سے بھی بڑھا سکتا ہوں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، یعنی مفسرین فرماتے ہیں یہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا نا کہ 700 گنا، تو یہ اسی کی تاکید ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتا ہے اور کہیں پر 7 گنا، یعنی اللہ تعالیٰ بڑھا 700 گنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بڑھا دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس، ٹھیک ہے، نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے، امام راضی صاحب آپ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے، اور قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن حوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عبد الرحمن ابن حوف نے 4000 درہم پیش کیے اور حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ بمائے ساز و سامان اور اسی طریقے سے 1000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر انہوں نے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اور غالباً قرطبی کی روایت ہے یا پھر روح المعانی کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پھر اس مال کو الٹ پلٹ کے دیکھتے رہے اور حضرت عثمان کے لیے دعا فرماتے رہے، اور اس موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، اور یہ دعا اس روایت کے اندر آتا ہے کہ صبح تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے۔ اور اس سے پہلے جو روایت گزری ہے نا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس کے ضمن میں امام قرطبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نیکی کی مثال زراعت سے دی ہے، یعنی اپنے راہ کے اندر مال خرچ کرنا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زراعت سے دی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ مشغلہ ذمہ داری کرنا ہے، زراعت، ایگریکلچر ہے۔ میرے استاذ یہ مکرم حضرت قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر مجھے فرمایا کرتے تھے سبق کے دوران کہ دنیا کے اندر جو کام کاروبار بندہ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلا درجہ ذمہ داری کا ہے، اس کے بعد دوسرا درجہ کاروبار کا ہے، اور تیسرا درجہ نوکری کا ہے، یہ مجھے اکثر فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جامع ترمذی شریف کی روایت تقریباً تمام مفسرین نے یہاں پر اس مقام کے اوپر کوٹ کیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کی تہوں میں اپنا رزق تلاش کرو۔ اور ایک شخص اور ہے، ان کا نام غالباً حارث، امام قرطبی نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میں نے خواب کے اندر زیارت کی ہے، تو آپ نے اس طرح کی ہے کہ آپ نے مجھے وہ کدال جو ہوتا ہے نا زمین کھودنے والا وہ عطا فرمایا، اور فرمایا ہاں گینتی عطا فرمائی، اور یہ کیا فرمایا کہ اس میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، زمین کے اندر جو اللہ نے خزانے رکھے نا، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، کھرپے ہوتے ہیں، کدال ہوتے ہیں، گینتیاں ہوتی ہیں، جو کچھ یہ زمین کھودنے والی ذمہ دار کرنے والی جتنی بھی مشینیں، یہ کیا ہیں؟ ہاں یہ آلات کیا ہیں؟ زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کن کے متعلق؟ حضرت عبد الرحمن بن حوف اور حضرت عثمان کے متعلق۔ کون سی آیت؟ آیت نمبر 262 سورہ بقرہ شریف کی۔ یہاں پر اہل حدیث ایک عالم ہے، تفسیر ثنائی ان کی، ثناء اللہ امرتسری، اس نے ایک اچھی بات لکھی اس موقع کے اوپر، یعنی انہوں نے یہ جو رافضی ہیں نا ان کے اوپر چوٹ کی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کتنا مقام عطا فرمایا ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سب کچھ۔ حضرت ابو بکر سارا مال لے کر آ گئے تھے، حضرت
عمر نصف مال لے کر آ گئے تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نصف مال لے کر آ گئے تھے، حضرت عثمان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1000 اونٹ آپ نے بمائے ساز و سامان پیش کیے، 1000 دینار پیش کیے۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں کیسے لوگ تھے اللہ کی راہ کے اندر، حضور کے راستے کے اندر کیسے قربانیاں دینے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، کیسے قربانیاں دینے والے لوگ تھے۔ لیکن آج کچھ لوگ ان میں بھی نکتہ چینیاں تلاش کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں ان ازوات مقدسہ کے اوپر بھی۔ یہ ثناء اللہ امرتسری کا بڑا زبردست جملہ ہے۔ اور فی سبیل اللہ کی ایک تفسیر امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے طبرانی کے حوالے سے کی ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر۔ فی سبیل اللہ کی ایک تفسیر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی واللہ غنی حلیم۔ دیکھیں پچھلی آیت کریمہ کے اندر بھی آپ نے پڑھ لیا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ دے کر احسان جتاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے فلاں وقت یہ دیا تھا، یہ کیا تھا، احسان جتاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ امام ابن سیرین کا قول ہے کہ جس نیکی کا پھر ذکر کیا جائے نا، یا جس کو شمار کیا جائے، بس یہ الفاظ یاد رکھنا، نیکی کار کے اگر اس کو شمار کیا جائے نا تو فرما اس کے اندر خیر باقی نہیں رہتی۔ صدقہ دینے کا یہ ادب ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے احسان نہیں جتانا، کسی کو دکھ نہیں دینا، ٹھیک ہے، اس کو چھپا کے آپ نے رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے قول معروف و مغفرۃ۔ قول معروف سے کیا مراد ہے؟ قول معروف سے کیا مراد ہے؟ بہترین طریقے سے بات کرنا۔ یعنی ایک شخص ہے نا آپ کے پاس سوال لے کے آئے، آپ اس کو دینے کی طاقت کچھ بھی نہیں رکھتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا ہے آپ کی اپنی ضرورت ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے اس کو رد کرنا ہے، واپس کرنا ہے کہ بھائی اس وقت میری گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ثواب کرے، یا فلاں میرے محلے کے اندر وہ شخص رہتا ہے اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، آپ وہاں پر چلے جائیں، وہ آپ کی اچھی خدمت کرے گا، یہ پانی آپ لے لیں، اس طرح کی بات کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات کرنا کیا ہے؟ قول معروف، یہ قول معروف ہے، میٹھا بول، اچھی گفتگو۔ تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے، یعنی لاکھ روپے آپ اس کو صدقہ دے دیں لیکن حقارت سے دے دیں، یہ لاکھ روپے کی گٹھی ہے، یہ پھینک دی اس کی طرف، پکڑ لے اور جائیں، پھر نہیں آنا، تم روز روز آ جاتے ہو، فلاں فلاں، اس طرح باتیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان باتوں سے کیا ایسے صدقے سے کیا بہتر ہے؟ اچھے طریقے سے ان کو واپس کر دینا۔ لہٰذا جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، صدقہ بھی کرتے ہیں پھر ریاکاری بھی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے نا کہ اس کے متعلق فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے کہ یہ جو نماز ہوتی ہے نا ریاکاری والی، یہ بھی فرمایا شرک ہے۔ اسی طریقے سے پھر روزے کے متعلق فرمایا ریاکاری والا روزہ یہ بھی شرک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جو صدقہ ریاکاری کے لیے کیا جاتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاکیزہ بات صدقہ ہے، اور اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے یعنی ہنستے مسکراتے ملاقات کر۔ کیا کر؟ ہنستے مسکراتے ملاقات کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر، یہ منافق کی بات ہو رہی ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب فاصابہ وابل، جس پر مٹی پڑی ہو، ٹھیک ہے، فترکہ صلدا، پھر فاصابہ عام کمثل صفوان علیہ تراب، ایک ایسے پتھر کی ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، اس کو بارش پہنچتی ہے تو فترکہ صلدا، پھر اسے ایک چٹیل یعنی صاف کر کے چھوڑتی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ دیکھیں یہاں پر آپ نے بڑی بلیغ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جو ریاکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ریاکار قسم کے، وہ عمل کرتے ہیں نا، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ ایک پتھر ہے، ایک کیا ہے؟ پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر مٹی ہے تھوڑی سی، یعنی نیکی کی جو ظاہری شکل ہوتی ہے نا، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کوئی ادارہ بنا دیتے ہیں، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جیسے پتھر کے اوپر بظاہر تھوڑی سی مٹی لگی ہوتی ہے۔ کیا لگی ہوتی ہے؟ مٹی، یعنی اس مٹی کو آپ اس ریاکار کا عمل سمجھیں، آپ اس ریاکار کا کیا سمجھیں؟ عمل سمجھیں اس مٹی کو۔ وہ تھوڑی سی مٹی جو لگی ہوئی ہے نا، وہ اس کا ظاہری عمل ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کو بارش پہنچتی ہے نا تو وہ ساری مٹی دھل جاتی ہے،
باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ ریاکار کی مثال یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راستے کے اندر ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا کے سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کافرین کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہدایت نہیں فرماتا۔ بسم اللہ الرحمن۔ یہ تو ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، تو ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین کے اوپر ہو۔ یہ ربوہ کہتے ہیں نا بلند حصہ زمین کو۔ اصابہا وابل، تو جب اس کے اوپر برسا ہو می، ٹھیک ہے، جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کمی، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ کیا کرتا ہے؟ دگنا پھل لاتا ہے۔ فإن لم یصبھا وابل، اور اگر نہ برسے اس پر بارش، فإن لم یصبھا وابل، اگر اس کے اوپر بارش نہ برسے تو فطل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ریاکار کی مثال کس طرح بیان فرمائی، جس طرح ایک چٹکل پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال فرما، ان کا جو باغ ہے جیسے ایک شخص اس کا باغ ہو بلند زمین کے اوپر، بلند زمین کے اوپر، اس کو جس وقت بارش پہنچتی ہے نا، جو بلند زمین کے اوپر جو باغ ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مٹی زیادہ ہوتی ہے۔ مٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھیں نا، بالربوہ کا جو لفظ ہے نا، یہ بلند زمین اسے کو کہتے ہیں جہاں پر مٹی زیادہ ہوتی ہے، بلندی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر جب بارش برسی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ دوگنا پھل لاتی ہے۔ لیکن اگر بارش نہ برسے نا، تو شبنم برسے، اوس پڑ جائے نا اس کے اوپر میں، معمولی درجے کی جو برف باری ہوتی ہے نا وہ بھی اس کے اوپر پڑ جائے، اوس پڑ جائے معمولی سی، جس طرح سردیوں کے اندر وہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے ایک مسلک کے عالم دین پیر افضل القادری صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہوتا ہے نا، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، بدعقیدہ شخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، یعنی بدعقیدہ شخص ہوتا ہے، وہ عمل اس کا بڑا اچھا بھی کیوں نہ ہو، عمل اس کا بڑا اچھا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ضائع ہو جانا ہے۔ لیکن اچھے عقیدے کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی ہو، اچھے عقیدے کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی ہو، تو وہ کافی ہو جاتا ہے بخشش کے لیے۔ اور برے عقیدے کے ساتھ، بدعقیدگی کے ساتھ اعمال کے پہاڑ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حباب منصورہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو عقیدہ اللہ رسول کے ذات اقدس کے ساتھ آپ کا مضبوط ہو، تو تھوڑا سا عمل بھی ہوگا نا، تھوڑا سا عمل، تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے ندیاں، بہتی ہیں اس کے نیچے ندیاں، یعنی کھجور کا باغ بھی، انگور کا باغ بھی، اور ندیاں بھی بہتی ہیں اس کے اندر۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ عربوں کا آئیڈیل باغ ہوتا تھا، یعنی کھجور کا باغ، اس میں انگور بھی ہیں اور اس کے پاس نہر بھی گزر رہی ہے قدرتی، جو اس باغ کو سیراب کرتی ہے، یہ ایک آئیڈیل باغ ہوتا تھا۔ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل بھی ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ لیا اسے بڑھاپے نے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، اس کی اولاد بھی کیا ہو، وہ خود بڑھاپے کو پہنچ کے، اولاد ابھی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، بڑھاپے کو خود پہنچ کے، اولاد بھی کمزور ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پہنچے اس باغ کو بگولا آگ کا، اعصار فیہ نار، جس میں آگ ہو، یعنی ایسا بگولا وائی نار جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کو پہنچے، فاحترقت، وہ سب کچھ جل بن جائے۔ میری بات آپ سمجھیں نا؟ ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیے، غور کرنا اس بات کو، یہ ریاکار کی مثال بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، قیامت والے دن جو عمل ریاکاری کے لیے کیے گئے ہوں گے، دوسرے لوگوں کے لیے کیے گئے ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ سمندر، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں نا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک آدمی نے اپنا باغ لگایا ہے، اس کا ایک باغ، اس میں انگور بھی ہیں، اس میں کھجوریں بھی ہیں، اس میں پانی بھی بہتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اب وہ شخص بڑھاپے کو، اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے، اب اس کا کل سرمایہ یہی باغ ہے،
تو اب جس وقت وہ اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ یہ میری عمر کا سہارا ہے، تو اب اس طرح کہ میں آسانی سے زندگی کے چند دن گزار سکوں گا، تو کیا ہو کہ ایک آگ کا وہ بگولا واعین آ رہا ہے، اس کا سارا کچھ باغ جل جائے، باقی کیا رہے گا اس کے پاس سوائے حسرت اور افسوس کے۔ اب اپنی ہڈیوں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ محنت کر سکے اور اولاد بھی بچے، تو اس کا تو سب کچھ ضائع ہو گیا نا، اس کے پاس سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو لوگ خدا کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتے، تو وہاں پر تو چونکہ عمل والا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، تو وہاں پر جس وقت آپ لوگ جائیں گے تو آپ تو کہیں گے کہ یہ نیکی بھی میں نے کی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ساری کی تھی کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے آپ نے ساری نیکیاں کی تھی، تو وہاں پر آپ کا باقی کیا رہے گا؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو دیکھیں بلیغ مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی بلیغ اور کتنی واضح مثال دی ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری زندگی کا کل سرمایہ اس طرح ضائع ہو جائے۔ تو سرمایہ جمع کریں، نیکیاں وہاں پر بھیجتے رہیں، تو وہاں پر کیا ہوگا آپ کے لیے؟ وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ یہ جو پیچھے گزرا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں نا کہ ان کو فرما ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کی بھی دو تفسیریں، ایک خوف اور غم نہیں ہوگا یعنی جہنم کے اندر ہم نے نہیں جانا، ہم محفوظ ہیں، اور خوف اور غم کی ایک تفسیر یہ کہ جو کچھ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں آج اس کا اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسی مقام کے اوپر یہ بھی فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیاتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔